اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہود مدینہ سے اس بستی ایلا کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے ساحل پر واقع تھی، جب وہ لوگ سبت ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے گزر جاتے تھے، جبکہ ان کے یوم سبت کو ان کی شکار کی مچھلیاں ان کے پاس ظاہر پانی کے اوپر آ جاتی تھیں، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں، اور بے شک تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اور ان سے پوچھیں، یعنی ان یہودیوں سے جو آپ کے پاس موجود ہیں، ان کے اور ان ساتھیوں کے بارے میں پوچھئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی تھی، پھر جب ان کی کرتوت حد سے تجاوز کر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کے لیے حیلہ سازی کی تو انہیں دنیا ہی میں عبرت ناک سزا ملی تھی۔ اور ان لوگوں کو ڈرائیں جو آپ کے ان اوصاف اور نشانیوں کو چھپا رہے ہیں جنہیں یہ اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، تاکہ یہ بھی اس عذاب کی گرفت میں نہ آ جائیں جس سے ان کے بھائی اور بزرگ دوچار ہوئے تھے۔ اس گاؤں سے مراد ایلا نامی وہ بستی ہے جو بحر قلزم کے کنارے آباد تھی۔ محمد بن اسحاق نے داود بن حسین سے، انہوں نے اکرمہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا۔ اس گاؤں سے مراد ایلا ہے جو مدین اور کوہ طور کے درمیان تھی۔ اور فرمان الہی جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے لگے، اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شراع کے یہی معنی بیان کیے کہ پانی کے اوپر ظاہر ہو جاتی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی۔ امام ابن جریر لکھتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم ان کی اس طرح آزمائش کرتے تھے کہ جس دن ان کے لیے شکار کرنا حرام تھا اس دن مچھلیاں پانی کی سطح پر تیرنے لگتیں، اور جس دن ان کے لیے شکار حلال تھا اس دن چھپ جاتیں اور نمودار نہ ہوتیں۔ اس طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لانے کے بجائے انہوں نے نافرمانی اختیار کر لی تھی۔ ان لوگوں نے احکام الہی کی مخالفت کے لیے حیلہ سازی سے کام لیا اور ایسے ظاہری اسباب کو اختیار کیا جن سے مقصود حرام کام کا ارتکاب تھا۔ امام فقی ابو عبداللہ بن بطہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اس جرم کا ارتکاب نہ کرو جس کا یہودیوں نے ارتکاب کیا تھا کہ ادنا ہیلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور کو حلال قرار دینے لگو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔